بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 اپریل ہے، دن ہے پیر کا۔ آج پھر اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، کیونکہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے زلزلے کی ایک خبر سامنے آ جاتی ہے۔ ابھی یہ جو زلزلہ آیا ہے اس کا سینٹر افغانستان اور تاجکستان کا بارڈر بتایا جا رہا ہے۔ زلزلے کے جھٹکے بہت شدید تھے اور اس وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس بھی پھیل گیا۔ شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زمین میں زلزلے کی گہرائی 170 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ اس کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا۔ 15 سے 20 سیکنڈ تک یہ جھٹکے رہے ہیں، اور پھر جس طرح بطور مسلمان ہم اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، کلمے کا ورد کرتے ہیں، یہ سب لوگوں نے کیا، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مختلف شہروں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ جن علاقوں میں جھٹکے محسوس کیے گئے ان میں اسلام آباد ہے اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں۔ اس کے علاوہ سوات، شانگلہ، بنیر، مانسہرہ، ایبٹ آباد، مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن میں بھی محسوس کیے گئے ہیں جھٹکے۔ ساہیوال اور اس کے قریبی علاقوں میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا ہے، اور 15 سے 20 سیکنڈ کی ہی اس کی ڈیوریشن بتائی جا رہی ہے، دورانیہ بتایا جا رہا ہے، اور جو اونچی عمارتیں تھیں وہاں پر ظاہر ہے کہ زیادہ اس کو محسوس کیا گیا، اور پھر لوگ بھاگتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک تسلسل ایسے لگ رہا ہے کہ ہے، اگرچہ پاکستان کے بہت سے علاقے فالٹ لائن پہ بتائے جاتے ہیں، لیکن آج تک سائنس یہ نہیں بتا سکی کہ کب کہاں پر زلزلہ آئے گا۔ اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کی شدت کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ تو بس ایک قدرتی عمل ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال یہ اب آج کی ایک بڑی خبر بنی کہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار، جہاں پچھلے کئی دنوں سے تو مذاکرات کی خبریں چل رہی تھیں، اس کے بعد پھر یہ ظاہر ہے ہائی لائٹ ہوا کہ لوگ کتنے پریشان ہیں، سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے، ریڈ زون سیل ہونے کی وجہ سے، کئی مقامات سیل، پبلک ٹرانسپورٹ، گڈس ٹرانسپورٹ بند۔ تو اب آج یہ زلزلے کی خبر آ گئی ہے۔ بہرحال مذاکرات کی بات کریں گے، وہ تو اب لگ رہا ہے کہ بیک چینل پر جاری ہی ہیں اور کچھ عرصے تک جاری رہیں گے، اس میں بڑی پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکہ سے خبر آئی ہے ایک بڑے حادثے کی۔ امریکہ کی ریاست نارتھ ڈیکوٹا میں طیارہ گر کر تباہ ہوا، جس سے پائلٹ اور ایک خاتون ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ طیارہ منیاپولس کے کرسٹل ایئرپورٹ سے پرواز کر کے جا رہا تھا کہ کچھ ہی دیر بعد حادثے کا شکار ہو گیا۔ بروکلن پارک پولیس کے مطابق حادثے کی اطلاع مقامی وقت کے مطابق صبح 11:51 پر موصول ہوئی، جبکہ زمین پر گرنے کے فوری بعد طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا تھی حادثے کی، کیونکہ ہر جہاز کے حوالے سے اس کی کمپنی اور ظاہر ایویشن انڈسٹری وہ انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دیتی ہے، ان کی ساکھ کا معاملہ ہوتا ہے کہ کیوں یہ حادثہ ہوا ہے، اور پھر امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں تو اب اس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے۔ دوسری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس شخص کی جس نے حملہ کیا وائٹ ہاؤس ڈنر میں۔ وائٹ ہاؤس میں فائرنگ کرنے والے ملزم نے حملے سے 10 منٹ قبل اہل خانہ کو پیغام بھی بھیجا۔ اب اس پیغام کا بہت زیادہ چرچا ہے، بلکہ وہ پولیس کو کہہ رہا ہے کہ سیکورٹی کے تو کوئی خاص انتظامات ہی نہیں تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، وائٹ ہاؤس حملہ کرنے والے ملزم کی جانب سے حملے سے 10 منٹ قبل اہل خانہ کو بھیجا گیا پیغام اب منظر عام پر آیا ہے، اور اس نے جو پیغام بھیجا اس میں اس نے کہا کہ ٹرمپ کے جتنے عہدیدار ہیں یہ بہت ایسے ہیں ویسے ہیں، ان پر تنقید کی کافی زیادہ اس نے، اور پھر ساتھ کہا کہ اسے اہم کام ہے جو وہ کر کے ہی آئے گا۔ یہ اس نے اپنے اہل خانہ کو بھیجا اور معافی مانگی اپنے کام پر، یعنی کہ جی کوئی میں کچھ کرنے جا رہا ہوں، یا جس پر اس نے معافی کا لفظ استعمال کیا، اور پھر تنقید کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں پر، اور ساتھ کہا جی میرے جو اہم کام ہے وہ کر کے آؤں گا۔ پھر اس نے پولیس کو جو ابتدائی بیان دیا ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ جی سیکورٹی تو اتنی کوئی خاص تھی نہیں، اور جو لوگ آ رہے تھے ان کی چیکنگ ہو رہی تھی، یا باہر احتجاج ہو رہا تھا اس کی چیکنگ ہو رہی تھی، لیکن جو پہلے سے آگے ہوئے تھے اندر تو ان کی تو کوئی چیکنگ نہیں تھی، میں تو کچھ اور بھی یہاں پر لا سکتا تھا، اس سے بھی بڑی گن لے آتا۔ اب اس سے ٹیکنیکل فائر آرم میں 2 ہینڈ گرنیڈ اور ایک شاٹ گن اس نے خریدی ہوئی تھی، اور یہ پریکٹس بھی کرتا رہا ہے، اور اس نے یہ سارا اسلحہ اپنے والدین کے گھر میں رکھا تھا، آپ اندازہ لگائیے، اور یہ سارا کچھ اب بتاتا چلا جا رہا ہے کہ جی میں نے یہ کیا۔ اب یہ
پارٹ ٹائم ٹیچر بھی بتایا جا رہا ہے، گیم ڈیولپر بھی بتایا جا رہا ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی اس طرح بے روزگار تھا یا بالکل ہی کوئی بڑا ہی بے وقوف اور کم عقل شخص تھا، یعنی بتایا جا رہا ہے پڑھا لکھا تھا، بڑا سمجھدار، اور دیکھیں کس طرح کے بیانات دے رہا ہے۔ اچھا، پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے امن کے لیے، اس میں ایک بہت بڑا سرپرائز یہ سامنے آیا ہے۔ یعنی ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران پر پابندیوں کی بات ہے، زیادہ تر ملک ان سے تجارت نہیں کرتے یا ایران کی چیزیں خریدنا، اور اس میں بہت سی قدغنیں آتی ہیں۔ ابھی مذاکرات چل رہے ہیں، بیک چینل پر چل رہے ہیں، لیکن کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا، اور اس سے پہلے پاکستان نے کیا کیا ہے؟ پاکستان نے ایران کو تجارت کے لیے سہولت دینے کا نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ اس کے لیے نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے، اور پاکستان نے تجارت کی ایران کو اجازت دیتی ہے کسی تیسرے ملک کے لیے پاکستان کا علاقہ، پاکستان کی سرحد، پاکستان کی پورٹس ایران استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان نے اجازت دے دی ہے، اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، اور اس کے لیے ترمیم بھی کی گئی ہے آرڈر میں، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تجارت کی سہولت ایران کو میسر ہوگی پاکستان کے ذریعے، وہ کسی تیسرے ملک کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے، مال بھیج سکتا ہے، منگوا سکتا ہے، اور اس میں جناب امپورٹ ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ 1950 میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ یہ سامان اب ٹرانزٹ آرڈر 2026 کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے۔ پاکستان کی جانب سے روٹس کا بھی تعین کر دیا گیا ہے۔ اب نوٹیفیکیشن کے مطابق کون سے روٹس ایران استعمال کر سکتا ہے؟ گوادر، پورٹ قاسم، لیاری اور ماڑا، پسنی اور گبد روٹس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی، پورٹ قاسم، خزدار، دالبدین، تفتان، گوادر، تربت کے راستے یہ بھی ہیں۔ پھر حشاب، پنجگور، ناگ، بسیمیا، غسدار، کوئٹہ، لکپاس اور نوکنڈی کے راستے بھی حکم نامے میں شامل ہیں کہ ان راستوں سے اور پھر آگے ان پورٹس کے ذریعے ایران اپنا سامان بھیج سکتا ہے، منگوا سکتا ہے۔ تو یہ بڑی سہولت دی گئی ہے ایران کو۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ابھی معاہدہ ہوا نہیں ہے، اور امید کرتے ہیں کہ معاہدہ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر تجارت کو اور زیادہ فروغ مل سکے گا، خاص طور پر اگر گیس پائپ لائن جو ایران پاکستان کی سرحد تک لا چکا ہے اس پر سے پابندی ہٹ جائے۔ مین پابندی تو امریکہ کی طرف سے ہے، تو پاکستان کو بہت سستی گیس مل سکتی ہے، اور پاکستان کے توانائی کے مسائل بڑی حد تک حل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑا قدم ضرور ہے۔ اس کے علاوہ جی، امریکہ ایران پس پردہ سفارتکاری چل رہی ہے، اور خلیجی ممالک کی بھی شمولیت ہونے والی ہے۔ جب اگلا دور ہوگا اس میں خلیجی ممالک بھی شامل ہوں گے۔ اسی دوران میں وزیر اعظم اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور صورتحال پر بات ہوئی ہے، کس طرح سے مذاکرات کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے، معاہدے تک کیسے پہنچا جائے۔ 50 منٹ تک یہ گفتگو ہوئی ہے، اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں۔ لیکن ابھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا ایک پوسٹ بہت دلچسپ ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ کارڈز ورسز یعنی ایکول ٹو سپلائی کارڈز۔ تو بلکہ وہ سپلائی کارڈ کو پہلے لکھ رہے ہیں کہ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس زیادہ کارڈ ہیں، امریکہ کے پاس کم کارڈ ہیں، ہم نے تو ابھی صرف آب ہرمز بند کی ہے، اور جگہ بھی ابھی ہیں، پائپ لائنز ہیں اس طرح سے، اور دیگر پورٹس ہیں جن کو ہم بند کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تو ایک ڈیمانڈ زیادہ تو یہ ہے امریکہ کی طرف سے کہ اس کو کھولا جائے، آب ہرمز کو، ساتھ نیوکلیر کی ڈیمانڈ ہے، لیکن ہمارے پاس سپلائی کارڈ زیادہ ہیں تو ہم اور بھی چیزیں رکھتے ہیں۔ تو امریکہ کے پاس چیزوں کی کمی ہو رہی ہے، ان کے کارڈز کی کمی ہو رہی ہے، ہمارے پاس زیادہ ہے کھیلنے کو۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ بیک چینل پر باتیں کافی آگے تک جا چکی ہیں۔ اللہ حافظ۔